بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بیٹا، یہ ہمارا کمپیوٹر 9th کلاس چیپٹر 5 کا پہلا لیکچر ہے۔ دیکھیں ہم اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ میں نے یہ جتنے آپ کے بکس میں مختلف ٹاپک ہیں ان کے میں نے نوٹس تیار کیے ہوئے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ دیکھیں یہ میں نے نوٹس تیار کیے ہوئے ہیں۔ میں نے نوٹس اس طریقے سے تیار کیے ہوئے ہیں کہ جہاں پر مجھے ضروری لگا تو میں نے جو انگلش ہے اس کے ساتھ اردو میں بھی ٹرانسلیشن کر دی ہے تاکہ بچوں کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم پہلے یہ جتنے نوٹس میں نے تیار کیے ہیں یہ لیکچر بائی لیکچر ان کو سمجھیں گے، ان کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو اس چیپٹر کی ایکسرسائز ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ایکسرسائز ہم پھر کوسچن بائی کوسچن ڈیٹیل سے سالو کریں گے۔ ان کو بھی پھر میں آپ کو نوٹ کی شکل میں بتاؤں گا۔ جیسے کہ پہلے تو یہ ایم سی کیوز ہے، اس کے بعد یہ شارٹ کوسچن ہے، تو شارٹ کوسچن کے بھی میں چھوٹے چھوٹے نوٹس کی صورت میں ان کو سالو کرواؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس طرح لانگ کوسچن بھی آپ کو میں نوٹس کی شکل میں سالو کرواؤں گا۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ چیپٹر کی کوئی بھی چیز ہم سے مس نہ ہو تاکہ بورڈ میں ہمارے اچھے ایگزام آئے۔ اب بیٹا اگر یہ نوٹس کسی کو چاہیے ہوں تو وہ میں اسکرین پہ میرا واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس نمبر پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے یہ نوٹس لے سکتا ہے۔ میں زیادہ چارج نہیں کروں گا، یہیں 100-150 روپے، وہ بھی اس لیے کہ میں کافی ٹائم لگتا ہے مجھے یہ نوٹس تیار کرنے میں، تو اس سے زیادہ پیسے تو میرے خیال سے آپ فوٹو کاپی پہ لگا لیتے ہیں، تو میں زیادہ سے زیادہ 150 روپے یا 100 روپے میں جو ہے یہ نوٹس آپ کو پرووائڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہ چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب یہ چیپٹر نمبر 5 ہے سافٹ ویئر سسٹم کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ کمپیوٹر کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک ہارڈ ویئر والا پارٹ ہوتا ہے اور ایک سافٹ ویئر والا پارٹ ہوتا ہے۔ ہارڈ ویئر کون سے والا پارٹ ہوتا ہے؟ وہ والا پارٹ جس کو کہ آپ فزیکلی ٹچ کر سکیں، جیسے کہ سی پی یو ہے، مانیٹر ہے، کی بورڈ ہے، ماؤس ہے، پرنٹر ہے، یہ سارے جو ہے ہارڈ ویئر کے پارٹ کہلاتے ہیں کمپیوٹر کے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سافٹ ویئر ہے۔ یہ جو ہارڈ ویئر ہے ان کو چلانے کے لیے آپ کو کچھ انسٹرکشن دینی ہوتی ہے، کچھ ان کو کمانڈ دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کچھ پروگرام ان میں ڈالنے ہوتے ہیں، ان پروگرام کے ذریعے یا ان انسٹرکشن کے ذریعے وہ ہارڈ ویئر جو ہے وہ کنٹرول ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پروگرام، انسٹرکشن اور کمانڈ ہم ڈالتے ہیں ہارڈ ویئر کو چلانے کے لیے اس کو سافٹ ویئر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں میں سافٹ ویئر کی یہاں پر ڈیفینیشن لکھی ہے۔ سافٹ ویئر از اے کلیکشن آف پروگرامز اینڈ انسٹرکشن دیٹ ٹیل اے کمپیوٹر۔ سافٹ ویئر پروگرام اور ہدایات کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جو کہ کمپیوٹر کو بتاتا ہے what to do and how to do، کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وداؤٹ سافٹ ویئر کے بغیر کمپیوٹر would be useless machine، کمپیوٹر سافٹ ویئر کے بغیر ایک بیکار مشین ہوگی۔ دیکھیں میں آپ کو سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کی مثال دیتا ہوں۔ جیسے کہ انسان کی باڈی ہے، اس کو سمجھے یہ ہارڈ ویئر ہے، ٹھیک ہے، اور انسان کے اندر جو روح ہوتی ہے اس کو سمجھے کہ یہ سافٹ ویئر، ٹھیک ہے۔ تو روح کے بغیر جس طرح باڈی بیکار ہوتی ہے اسی طرح سافٹ ویئر کے بغیر ہارڈ ویئر کسی کام کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تو ہم نے ڈیفینیشن دیکھ لی سافٹ ویئر کی۔ اب سافٹ ویئر کی کچھ قسمیں ہیں آپ کے چیپٹر میں، یہاں پر دو قسموں کو کور کیا گیا ہے۔ یہ میں نے ٹائپس آف سافٹ ویئر لکھی ہے۔ یہ ایک ہے سسٹم سافٹ ویئر اور ایک ہے ایپلیکیشن سافٹ ویئر، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان دونوں کو باری باری ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں سسٹم سافٹ ویئر۔ دیکھیں سسٹم سافٹ ویئر کی میں نے یہاں پر نیچے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ سسٹم سافٹ ویئر از ڈیزائن، سسٹم سافٹ ویئر کو اس لیے بنایا جاتا ہے، اس لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے ٹو مینج دا سسٹم ریسورسز، کہ وہ کمپیوٹر کے جو وسائل ہیں یا ریسورسز ہیں ان کو منظم کرے، ان کو کنٹرول کرے۔ کمپیوٹر کے جو مختلف پارٹ ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے سافٹ ویئر سسٹم بنایا جاتا ہے۔ اینڈ پرووائڈ اے پلیٹ فارم فار ایپلیکیشن سافٹ ویئر ٹو رن، اور یہ جو ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہیں جو کہ آگے آ رہے ہیں جو بھی ہم پڑھیں گے، ایپلیکیشن سافٹ ویئر کو چلانے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے۔ وہ جو ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہے ان کو چلانے کے لیے ایک انوائرمنٹ یا ایک ماحول مہیا کرتا ہے جو سسٹم سافٹ ویئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ It acts as a bridge between the hardware and the user application۔ یہ جو سسٹم سافٹ ویئر ہے یہ ہارڈ ویئر اور جو صارف یا یوزر ہوتا ہے، جیسے کہ ہم یوزر ہے کمپیوٹر کے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہارڈ ویئر اور یوزر کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے ان کے درمیان ایک برج یا پل کا کردار ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب here are some example، یہاں پر اب کچھ مثالیں یہاں پر دی گئی ہیں۔ دیکھیں اب سسٹم سافٹ ویئر کی یہاں پر 3 ایگزامپل دی گئی ہیں۔ ایک ہے آپریٹنگ سسٹم۔ آپریٹنگ سسٹم آپ کے جو کمپیوٹر ہوتا ہے اس کو جو مین کنٹرول کرتے ہیں وہ آپریٹنگ سسٹم کے تھرو کنٹرول کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ایگزامپل دیکھیں، لکھا ہوا ہے یہاں پر مائکروسافٹ ونڈوز، جس طرح کہ مائکروسافٹ ونڈو ایک آپریٹنگ سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اس کے پیچھے مائکروسافٹ ونڈوز چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میک آپریٹنگ سسٹم ہے جو کہ ایپل کے کمپیوٹر کے لیے ہوتا ہے، اینڈ لینکس ایک آپریٹنگ سسٹم۔ اس کے علاوہ اور بھی آپریٹنگ سسٹم ہے جس طرح کہ یونکس ہے، لینکس ہے، مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گئے آپریٹنگ سسٹم۔ اس کے بعد ہے ڈیوائس ڈرائیور۔ یہ ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو کہ آپ کے کمپیوٹر کے جو مختلف ڈیوائسز ہوتی ہیں، جیسے کہ کی بورڈ ہے، ماؤس ہے، پرنٹر ہے، مانیٹر ہے، ان کو چلانے کے لیے ان کے پیچھے کچھ سیٹ آف انسٹرکشن یا پروگرام چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان پروگرام کو ڈیوائس ڈرائیور کہتے ہیں۔
ڈیوائس سے آپ کو مطلب سمجھ میں آنا چاہیے جیسے کہ کی بورڈ ایک ڈیوائس ہے، ماؤس ایک ڈیوائس ہے، پرنٹر ایک ڈیوائس ہے. تو ڈیوائس کو ڈرائیو کرنے کے لیے، ڈیوائس کو چلانے کے لیے یہ والے سافٹ ویئر چاہیے ہوتے ہیں. اس لیے ان کو ڈیوائس ڈرائیور کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دیز انکلوڈ، اب یہاں پر کچھ ایگزامپلس نے لکھی ہوئی ہیں. پرنٹر ڈرائیور، گرافک کارڈ ڈرائیور. گرافک کارڈ جس طرح کہ آپ کوئی گیم جب انسٹال کرتے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں جو گرافک کارڈ ہے وہ کس قسم کا ہے، کیا وہ ہیوی گیم چلائے گا یا نہیں چلائے گا. تو اس گرافک کارڈ کو بھی چلانے کے لیے ہمیں ڈرائیور کی ضرورت ہے. ہمیں ایسے پروگرام کی ضرورت ہوگی جو کہ اس کارڈ کو، وہ جو بھی گرافک کارڈ ہے اس کو چلائے. ٹھیک ہے. اینڈ ساؤنڈ کارڈ ڈرائیور، اسی طرح آپ ساؤنڈ کارڈ، جس طرح بھی آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو یہ اس وجہ سے آپ کو آ رہی ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں ایک ساؤنڈ کارڈ ہے جس کو کہ اس کا اپنا سافٹ ویئر، جو کہ ہم کہیں گے کہ ساؤنڈ کارڈ کا جو ڈرائیور ہے وہ اس کو کنٹرول کر رہا ہے اور آپ کو میری آواز سنائی دی رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح پھر یوٹیلیٹی پروگرام، یہ بھی سسٹم سافٹ ویئر ہو سکتے ہیں. ایگزامپل آر اینٹی وائرس سافٹ ویئر. ٹھیک ہے. آپ کے کمپیوٹر میں یا کبھی بھی موبائل میں کوئی وائرس آ جائے تو ان کو ریموو کرنے کے لیے اینٹی وائرس سافٹ ویئر چاہیے ہوتے ہیں. پھر ڈسک کلین اپ ٹول، یہ بھی سسٹم سافٹ ویئر میں آتے ہیں کہ اگر آپ کے کمپیوٹر میں یا موبائل میں جو میموری ہے وہ فل ہو جاتی ہے، جگہ کم پڑ جاتی ہے، تو ہم یہ ڈسک کلین اپ ٹول چلا کے اپنی میموری جو ہے وہ اضافہ کرتے ہیں. جو بھی ہماری ہارڈ ڈسک ہوتی ہے یا ہارڈ ڈرائیو ہوتی ہے اس کو خالی کرتے ہیں. اینڈ بیک اپ سافٹ ویئر بھی ہیں کہ آپ اپنا ڈیٹا کا بیک اپ بنانا چاہ رہے ہیں، اپنا ڈیٹا کو محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ بھی اگر آپ کا کمپیوٹر کریش ہو جاتا ہے، آپ کا موبائل کریش ہو جاتا ہے تو آپ کا ڈیٹا سیف رہے، تو اس کے لیے بھی سافٹ ویئر ملتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پھر آگے جو سسٹم سافٹ ویئر ہے اس کی ہم نے 3 جو ایگزامپل ہے وہ دیکھ لی. ایک آپریٹنگ سسٹم ہے، ایک ڈیوائس ڈرائیور اور ایک یوٹیلیٹی پروگرام. ٹھیک ہے. یہ ہم نے دیکھ لیا ابھی تک ڈیٹیل سسٹم سافٹ ویئر کی. سسٹم سافٹ ویئر کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے سافٹ ویئر جو کہ جو یوزر ہوتا ہے، جو کمپیوٹر استعمال کرنے والا ہوتا ہے، اس کے درمیان اور جو ہارڈ ویئر ہے اس کے درمیان ایک برج کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں کمپیوٹر کو جو پرنٹ کا پروگرام دوں گا اور پرنٹر جا کے اس کو پرنٹ کرے گا، تو جو میں نے کمانڈ دی پرنٹر کی وہ سسٹم سافٹ ویئر کے ذریعے پرنٹر کو گئی اور پرنٹر نے اس کو پرنٹ کر دیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ ایک برج کا کام کرتا ہے، ایک پل کا کام کرتا ہے جو بھی سسٹم سافٹ ویئر ہوتا ہے. اب نیکسٹ ہے ایپلیکیشن سافٹ ویئر. ایپلیکیشن سافٹ ویئر کون سے ہوتے ہیں؟ ایپلیکیشن سافٹ ویئر از ڈیزائن ٹو ہیلپ یوزر پرفارم اسپیسیفک ٹاسک. ایپلیکیشن سافٹ ویئر اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ صارفین یا جو یوزر ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم جو کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، مخصوص کام انجام دے سکے. مخصوص قسم کے کام ہو سکتے ہیں. جیسے دیکھیں اب یہ میرا ایک پروگرام میں نے بنایا ہوا ہے، جو میں نے ٹائپنگ کی ہے، ایک ڈاکیومنٹ میں نے بنایا ہوا، تو اس کے لیے اب ایک ایپلیکیشن سافٹ ویئر میں استعمال کروں. آگے اس کی ایگزامپل آ رہی میں بتا دوں. ٹھیک ہے. اس طرح ہر کوئی اپنا مختلف قسم کا کام کر سکتا ہے، تو اس کے لیے مختلف ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہوتے ہیں. اور نیکسٹ اب ہے دیز پروگرام آر بلڈ ٹو فلفل یوزر نیڈ. یہ جو پروگرام ہوتے ہیں، یہ پروگرام صارف کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ آر ٹپکلی مور ویریڈ دین سسٹم سافٹ. اور عام طور پہ یہ سسٹم سافٹ ویئر کے مقابلے میں زیادہ متنوع ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کی جو ویرائٹی ہوتی ہے، مطلب یہ ان کی جو اقسام ہوتی ہے یا ان میں جو ویرائٹی ہوتی ہے وہ سسٹم سافٹ ویئر سے زیادہ ہوتی ہے. یہ بہت قسم کے ایپلیکیشن سافٹ ویئر آج کل آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایگزامپل انکلوڈ، اب یہاں پر کچھ ایگزامپل ہے. دیکھیں ایک یہاں پر ایگزامپل ہے ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی، ورڈ پروسیسر سچ ایز مائکروسافٹ. جس طرح کہ مائکروسافٹ ورڈ ہے، اب اس میں ہم جو ڈاکیومنٹیشن کا کام کر سکتے ہیں، کوئی ٹائپنگ وغیرہ، کوئی ڈاکیومنٹ بنانا ہو. جس طرح میرا یہ ایک ڈاکیومنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ میں نے مائکروسافٹ ورڈ میں بنایا. ٹھیک ہے. اینڈ گوگل ڈاکس، اور اسی طرح گوگل ڈاکس یا گوگل ڈاکیومنٹس یہ آن لائن اویلیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں بھی اسی طرح ڈاکیومنٹیشن وغیرہ، ٹائپنگ وغیرہ کا کام کیا جا سکتا ہے جس طرح کے ورڈ میں کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دیکھیں ایک اور ایگزامپل ہے ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی، ویب براؤزر. اب آپ جب بھی کوئی نیٹ پہ کام کرتے ہیں تو آپ کو پہلے ویب براؤزر کھولنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی آپ آگے جاتے ہیں. تو یہاں پر اس نے ایگزامپل دی ہے سچ ایز گوگل کروم، ایک ویب براؤزر کی مثال اس نے دی ہے. موزیلا فائر فاکس ہے، سفاری ہے. میں آپ کو دیکھیں دکھا لیتا ہوں. میرے پاس اس ٹائم 2 ویب براؤزر انسٹالڈ ہیں. یہ دیکھیں میرے پاس گوگل کروم یہ والا ویب براؤزر انسٹال ہے جو کہ گوگل والوں کا ہے. اسی طرح دیکھیں یہ مائکروسافٹ ایج بھی میرے پاس انسٹال ہے جو کہ مائکروسافٹ کا ویب براؤزر ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ گیمز جو ہیں یہ بھی اپلیکیشن سافٹ ویئر میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اب مختلف قسم کی گیم آپ نے تو سینکڑوں آپ جانتے ہوں گے، مثلا مائن کرافٹ ہے، فورٹ نائٹ ہے، امنگ اس ہے. اسی طرح آج کل پب جی بہت مشہور ہے، اور بہت ساری گیم ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ بچے کھیلتے ہیں. تو یہ جو مختلف گیمز ہیں یہ بھی اپلیکیشن سافٹ ویئر میں آتی ہیں. اور اس کے بعد میڈیا پلیئرز، اگر آپ کوئی ویڈیو وغیرہ چلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو میڈیا پلیئرز کی ضرورت پڑتی ہے. یہاں پر اس نے 2 مثالیں دی ہیں. ایک VLC میڈیا پلیئر ہے، کافی مشہور میڈیا پلیئر ہے، میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. اسی طرح ونڈوز کا اپنا ایک میڈیا پلیئر. ٹھیک ہے. یہ دونوں بھی چلے میں آپ کو دکھا لیتا ہوں. دیکھیں پہلے تو یہ ونڈوز کا میڈیا پلیئر یہاں پر ہی دیکھیں اس میں انسٹال ہے. اگر آپ یہاں پر آئیں گے تو یہ اس پہ کلک کریں گے تو ونڈوز کا اپنا میڈیا پلیئر اوپن ہو جائے گا جس میں کہ آپ مختلف ویڈیوز چلا سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ آئیں تو یہ VLC میڈیا پلیئر میرے پاس انسٹال ہے. اگر آپ میں اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ اوپن ہو جائے گا. اب اس میں کوئی نہ بھی ویڈیو اگر چلانا چاہوں تو اس میں ویڈیو چلا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ مختلف قسم کے میڈیا پلیئر جو ہے یہ بھی ایپلیکیشن سافٹ ویئر میں آتے ہیں.
تو یہ ہم نے اپلیکیشن سافٹ ویئر کی ڈیٹیل بھی دیکھ لی. ٹھیک ہے, تو آج کے لیکچر میں ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ سافٹ ویئر کس کو کہتے ہیں, سافٹ ویئر کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں. اس کی دو ٹائپس ہیں, ایک سسٹم سافٹ ویئر ہے اور اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے. پھر ہم نے سسٹم سافٹ ویئر کو ڈیٹیل میں دیکھا اور اس کی مختلف ٹائپس, آپریٹنگ سسٹم, ڈیوائس ڈرائیور اور یوٹیلیٹی پروگرام, یہ والے دیکھے. پھر ہم نے اپلیکیشن سافٹ ویئر کو دیکھا اور اس کی جو مختلف ٹائپس ہیں, ورڈ پروسیسر, ویب براؤزر, گیمز, میڈیا پلیئر وغیرہ, یہ ہم نے اس کی ایگزامپل دیکھی. ٹھیک ہے, تو اس طرح یہ ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ کو کوئی پوائنٹ سمجھ میں نہیں آتا تو کمنٹ میں پوچھ لیجیے گا. ویڈیو کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کر لیجیے گا. ہمیشہ خوش رہیں, مسکراتے رہیں. اللہ کی امان میں.